السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ المائدہ کی 4 سے 6 آیات کی کوشش کریں گے کہ اس کو پڑھیں اور سمجھیں۔ سب سے پہلے اس کی تلاوت سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ اور تفسیر یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ یہاں سے اب اس کے ترجمے اور تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس سے پہلے سورہ مائدہ ہم نے سٹارٹ کی تھی، تو ہم نے کہا تھا کہ اس میں بھی اصلاً مسلمان ہی مخاطب ہیں، اور یہ جو سورہ یا اس کا ٹائم اگر ہم دیکھا جائے تو یہ اس ٹائم کی بات ہے کہ جب جو دین تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو مکمل کیا جا رہا تھا، یعنی کہ یہ آخری ٹائم کی بات ہے جب پورا قرآن پاک تقریباً نازل ہو چکا ہوا ہے، اختتامی آیات نازل ہو رہی تھیں اور پوری کی پوری چیزیں تقریباً واضح کر دی گئی تھیں، اور بس یہ جو تھوڑی بہت چیزیں رہ گئی تھیں وہ بیان کر کے وہ اتمام نعمت اور جو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت جو ایک قرآن پاک کی صورت میں یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نازل کی جانے کی صورت میں مکمل ہو رہی تھیں۔
اور اس میں شریعت کی کچھ چیزیں تھیں وہ دی گئیں، پھر ان کے بارے میں تھوڑا بہت بتایا گیا، واضح کیا گیا. اور جو کل ہم نے تھوڑا سا پڑھا تھا اس میں حلال حرام والی چیزیں زیر بحث آئی تھیں، اور حلال حرام والی چیزوں میں بھی جو زیر بحث آئی تھیں اس میں وہ ساری چیزیں کلیئر کرنے کے بعد یہ والی چیز کہی گئی تھی کہ بھئی کوئی شخص اگر بھوکا ہو، یعنی کہ وہ والا اصول پھر پورا بیان ہوا تھا جس کو اضطرار کا اصول کہا جاتا ہے، کہ جب جان پہ بننا ہے، جب زندہ رہنا مشکل ہو رہا ہو، جب اس طرح کی چیز پیش آ رہی ہو، تب جو حلال حرام والی حرمتیں بیان کی گئی ہیں ان میں اگر کوئی مجبور ہو کہ کوئی ایسی چیز کھا لیتا ہے اور اس کے دل میں اس کے لیے ایک نفرت سی ہے اور وہ بالکل صرف اتنا ہی کھا رہا ہے جتنا کہ کھانا اس کے لیے ایسے سمجھ لیں زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، اور اس کی طرف اس کا کوئی میلان نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. اور یہ چیز تھوڑی ان دو چیزوں میں وہ کہہ رہا تھا کہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ جو عبادات ہیں ان میں ایک ڈفرینٹ اصول ہے، اس میں عسر اور یسر والا اصول ہے، اس میں یہ والی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا. اس میں بھی اگلی جو آیات آئیں گی اس میں ہم وہ دیکھ لیں گے، لیکن جو حلال حرام والی چیزیں ہیں اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان میں اضطرار والا یعنی کہ جان پہ بن آئے تب پھر اس طرح کی بات کی جاتی ہے کہ تب اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اور اس سے پیچھے اگر ہم دیکھیں تو ہم پڑھ کے آئے ہوئے تھے جس میں کہا گیا تھا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی کی جان پر، یعنی کہ مدعا یہ ہے کہ اس کی جان پر اس کی جو قوت ہے یا اس کی جو استطاعت ہے اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جب قوت سے باہر ہو رہا ہو، استطاعت سے باہر ہو رہا ہو، جب وہ جتنا برداشت کر سکتا ہے اس سے باہر ہو رہا ہو، تب اگر بڑھ کر کوئی ایسی چیز کر لی جاتی ہے تو پھر ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ پھر اللہ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے. اس میں دو تین اگر ہم مثالیں لینا چاہیں تو ایک یہ بھی ہے کہ جب شروع میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، انہوں نے آ کے دین کو بالکل جس طرح سے ہے اللہ تعالیٰ کی وہی جب ان پہ نازل ہوئی انہوں نے لوگوں پر ساری چیزیں واضح کرنا شروع کی، تو اس میں یہ نہیں تھا کہ سارا کچھ ہی ایک دم ٹھیک ہو گیا. اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگ بڑھ کر ایمان لائے، ان کو پتہ چل گیا، حقیقت ان پہ واضح ہو گئی، لیکن ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ غلام تھے، جو کہ لونڈیوں کی صورت میں تھے، جن کے مالک اور آقا اور جو اس طرح کی چیزوں میں تھے کہ وہ پوری اس طرح سے تھا کہ جیسے ان کی زندگیوں کے مالک ہیں وہ لوگ. اور جب یہ غلام اور لونڈیوں میں سے جو لوگ ایمان لائے تو ان کی زندگی بہت زیادہ تنگ کر دی گئی تھی، اور یہ نوبت پیش آ گئی تھی کہ دل سے تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان پہ حقیقت بھی واضح ہو گئی، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو پھر آپ نے اظہار بھی کرنا ہوتا ہے. جب کہنا ہوتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو جب یہ گواہی دینا اس درجے میں پہنچ جائے کہ اس گواہی دینے کے نتیجے میں ان کی جان لے لی جائے گی یا ان کی زندگی ان کے اوپر تنگ کر دی جائے گی ان کے غلام اور آقا کی صورت میں جو ان کے اوپر نازل کیے گئے ہیں، تب یہ والی سہولت ان کے لیے بھی میسر تھی کہ پھر اس ٹائم جب وہ دل سے ایمان لا چکے میں تو بے شک وہ اظہار نہ کریں. تو پھر بھی یہی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے. اور اس حد تک یہ والی چیزیں تھیں کہ یہ قرآن پاک میں ہی آگے مثال آئے گی کہ جب لونڈیوں کی صورت میں وہ تھیں اور ان کے مالک ان کو بدکاری کرنے پہ مجبور کرتے تھے، اور اگر وہ انکار کریں تو ان کی زندگیوں کو، ان کی جان کو خطرہ لاحق ہوتا تھا، لیکن وہ ایمان لے آئے میں، وہ اسلام قبول کرنے والے ہیں، اور ان کو اس حد تک مجبور کیا گیا. تو ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی چیز کہی کہ ان کے دل میں اگر اس چیز کی کوئی رغبت نہیں تھی، ان کا اپنا کوئی میلان اس کام میں نہیں تھا، اور ان کے مالک کی طرف سے مجبور کیا گیا، وہ دل سے اس چیز پہ ایمان لے آئے ہوئے تھے اور اس کام سے رکنا چاہتے تھے، ان کے لیے بھی یہی چیز کہی گئی تھی کہ بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے.
تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ استرار کا اصول اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ پس منظر میں وہی ہے کہ اس میں پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اس میں استطاعت سے آپ کی جو برداشت ہے، آپ کی قوت ہے، اس سے بس سے باہر کی بات ہے ابھی. تو یہ چیزیں یہاں پہ واضح کی گئی تھیں. اور پھر حلال و حرام کی کچھ چیزیں واضح کی گئی تھیں. اس میں ایک چیز یہ تھی کہ جب کوئی درندہ، ایک بات کی گئی تھی کہ کوئی درندہ اگر کسی جانور کو پھاڑ کھائے تو اس کو جب ہم پکڑ لیں اور اس کو زندہ پا کر ذبح کر لیں اور وہ ذبح کریں تو اس کی موت جو ہے خون بہ جانے کی وجہ سے واقع ہو جائے تو وہ بھی حلال قرار دے دیا گیا تھا. تب وہاں پہ ایک سوال پیدا ہوا کہ بعض اوقات لوگ شکاری جو ہوتے ہیں تو وہ کچھ جانوروں کو سدھا لیتے ہیں. سدھانے کے بعد وہ پھر شکار کرتے ہیں تو وہ سدھائے ہوئے جانور جس طرح سے عقاب ہے یا کوئی کتے ہیں ان کو سدھایا جاتا ہے یا اس طرح سے اور کسی جانور کو سدھایا جاتا ہے تو وہ جب کوئی شکار پکڑ کے لاتے ہیں تو کیا وہ بھی حلال ہیں؟ تو یہ وہ سوال پیدا ہوا تھا. تو اس پہ پھر جواب آگے دیا جا رہا ہے کہ پہلی بنیادی بات واضح کی جا رہی ہے. وہ کیا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے. کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو. اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. سب سے پہلی چیز اس میں وہی جو بار بار کہی جاتی ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس نے اگر اپنی شخصیت کو مسخ نہیں کیا تو اس کے اندر خیر و شر کا شعور اللہ تعالیٰ نے خود ہی رکھا ہے، اور وہ بنیادی بات اس کو بتا دی ہے کہ طیبات، پاکیزہ چیزیں ساری اس کے لیے حلال ہیں. اب اس میں نام لینے کی ضرورت نہیں، اس میں انسانی عقل خود بتا دیتی ہے کہ یہ پاک چیز ہے، یہ پاک چیز ہے، یہ پاک چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز گنوائی نہیں. اور دوسری طرف خبائث ہیں وہ سب حرام ہیں. اس میں بھی ایک ایک چیز پکڑ کر نہیں بتائی گئی کہ کون سی چیز حرام ہے یہ کر کے، بلکہ یہ انسانی عقل اس میں خود فیصلہ کر سکتی ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. بیچ میں اگر کوئی اس طرح کا گرے ایریا آ جاتا ہے جس میں کہتے ہیں جس میں انسانی عقل کو مشکل پیش آ جاتی ہے، وہ جو اس میں اللہ تعالیٰ پھر قرآن پاک میں جگہ جگہ رہنمائی کر دیتے ہیں، اور بالعموم قرآن پاک میں یہی چیزیں واضح کی گئی ہیں جس میں انسانی عقل شک میں پڑ سکتی تھی. انسانی عقل کے لیے موضوع نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اس میں پورا حتمی طور پہ فیصلہ دے سکے. اسی لیے وراثت کے قانون میں بھی یہی بات کی گئی تھی کہ یہ وہ چیز ہے جس میں تمہاری عقل پورا یہ طرح سے کہہ ہی نہیں سکتی کہ تم کتنے اپنے رشتہ دار کو کتنا حصہ دو تو پھر بالکل صحیح ہوگا. اور یہی چیز یہاں پہ سور کے گوشت کے بارے میں، سور کے بارے میں پیش آئی کہ ایک طرف جو ملائم جانور ہیں وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ چوپائے ہیں ان کو کھانا بالکل جائز ہے. دوسری طرف درندے ہیں، درندوں کا کھانا وہ بالکل جائز نہیں ہے. تو بیچ میں اگر ایک اس طرح سے خنزیر کا معاملہ آ گیا جو کہ سپیشیز کے لحاظ سے، جو اپنی قسم کے لحاظ سے چوپایوں میں آتا ہے لیکن دنیا کا واحد جانور ہے جو کہ درندوں کی طرح گوشت بھی کھاتا ہے، تو پھر اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑھ کے ہماری رہنمائی کر دی. تو اسی طرح سے پھر یہ جب آگے چیزیں چلی تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس چیز کو ریوائز کیا کہ جو طیبات ہیں، جو پاکیزہ چیزیں، وہ سب تم پہ حلال ہیں. اور پھر اس سوال کا جواب دیا کہ اب جو شکاری جانور ہیں وہ جب کوئی چیز پکڑ کر لائیں گے تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو اس میں 3 بنیادی چیزیں واضح کی گئی ہیں. 3 بنیادی چیزیں کیا واضح کی گئی ہیں کہ سب سے پہلے ان شکاری جانوروں کو تم نے اس طرح سے سدھانا ہے، وہ تربیت کرنی ہے ان کی جس میں وہ اپنی حیوانیت پر کنٹرول کریں. اور یہی ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ جو انسان کو ایک حیوانی قالب ملا ہوا ہے،
کہ انسان کی ایک شخصیت ہے, ایک روح ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ اس کو عطا کی ہے, لیکن اس روح کے لیے جو ایک قالب ہے, ایک لباس کی صورت جو ہے, وہ انسانی جسم کے لیے وہ حیوانی جسم اس کو دیا گیا. اب چونکہ وہ حیوانی جسم اس کو ملا ہے, تو اس حیوانی جسم کے اپنے کچھ تقاضے ہیں, اور یہ زندگی ہماری وہی چیز آگے چلتی ہے لے کے اسی کشمکش میں, کہ وہ جو حیوانی جسم کے جو تقاضے ہیں ان کی حیوانیت کو کنٹرول میں رکھنا ہے, اس کے اوپر ایک ایک پہرا بٹا کے رکھنا ہے, اور وہ خود ہماری شخصیت نے کرنا ہے. اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو انسان بھی حیوان بن جاتا ہے, اور اس کو اگر بالکل پاکیزہ کنٹرول میں رکھا جائے تو پھر ایک نیکی کی طرف والی چیزیں جاری رہتی ہیں. تو یہ انسان نے اپنے لیے بھی کرنا ہوتا ہے. اور یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو علم تمہیں دیا گیا ہے, اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں علم دیا ہے ان چیزوں کا, تو وہ علم یوز کرتے ہوئے تم اگر ان شکاری جانوروں کو بھی سدھا لیتے ہو, یعنی ان کو یہ تعلیم دیتے ہو کہ وہ اپنی حیوانیت پہ کنٹرول کر لیں اور وہ سدھائے جانے والے جانور ہوں, تو پھر وہ جب کوئی چیز لے کر آئیں گے, وہ کوئی جانور کو پکڑیں گے, تو وہ تمہارے لیے حلال ہیں, لیکن اس میں 2 شرائط ہونی چاہیے. 2 شرائط اس میں کیا رکھی کہ اب سدھا لیا انہوں نے, جا کے اس جانور کو پکڑ بھی لیا. اب وہ جب انہوں نے پکڑا تو وہ تمہارے لیے روک کر رکھیں گے, کہ جس طرح سے عقاب کو اگر کسی اس کو سدھایا ہے اور اس نے جا کے کسی پرندے کو پکڑا ہے, تو اس نے اس کو میرے لیے یا وہ جو اس کا مالک ہے اس کے لیے روک کے رکھا ہے, اور اس کو پھاڑ کر کھانا نہیں شروع کر دیا. اس کا بالکل جو سیدھا سادہ میسج جا رہا ہے, یعنی اس شکاری جانور کو بھی اس حد تک سدھا لیا کہ اس نے اپنی حیوانیت پر قابو پا لیا ہے, اس کے اندر بھی ایک طرح کا کنٹرول آ گیا ہوا ہے, اور اس نے روک کر رکھا ہے. تو پھر کیا کہا گیا, کیونکہ اب اس کے اندر بھی ایک درجے میں تھوڑی سی انسانیت آ چکی ہوئی ہے, اس نے بھی اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا ہوا ہے, تو وہ تم کھا سکتے ہو. دوسری شرط کیا ہے کہ جب تم اس کو چھوڑو گے شکار کو پکڑنے کے لیے, وہی بنیادی بات کہ پھر اللہ کا نام لے کے اس کو چھوڑو گے. یہ 3 شرائط بالکل کھول کے واضح کر دی گئیں کہ بنیادی بات ہی وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری مخلوقات ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے, انسان کو کسی قسم کا کوئی حق ہی نہیں ہے کہ وہ جا کر کسی جاندار چیز کی جان لے, حتیٰ کہ اللہ کا اذن جب تک اس کو حاصل نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کا اذن ہمیں دے دیا, تو جب ہم کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں, کسی جانور کی جان لے رہے ہوتے ہیں, تو اس کا حق ہمارے پاس نہیں ہے. تو پھر ہم وہی اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں, اس چیز کا اعادہ کرتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے اجازت دی ہے تو میں اس کی جان لے رہا ہوں, ورنہ مجھے اس چیز کا کوئی حق حاصل نہیں تھا, اور پھر اس کو لیتے. تو شکاری جانور جو سدھائے ہوئے جانور ہیں, ان کے بارے میں بھی بالکل یہی والی چیز ہوئی کہ ان کو سدھایا, ان پہ کنٹرول, ان کے اندر کنٹرول آ گیا. تو ان کو جب چھوڑنے لگے تو سب سے پہلے کیا کام کیا, اللہ کا نام لیا گیا, اللہ کا نام لیا گیا, اس چیز کا ذہن میں تصور لایا گیا, اور اس چیز کو دیکھا گیا کہ یہ اب جو کام کرنے جایا جا رہا ہے, اور ایک جانور کی جان لی جا رہی ہوئی ہے جو کہ ویسے ہی حلال جانور ہے, تو اللہ کا نام لیا گیا, پھر سدھایا ہوا جانور چھوڑا گیا. تیسری چیز پھر کیا کہ اس جانور نے جب اس کو پکڑا تو اس نے روک کر رکھا, اس نے پھر درندوں کی طرح پھاڑ کے اس کو کھایا نہیں. تو پھر وہ والی چیز بھی تم کھا سکتے ہو, اور اس میں بہت بڑی بڑی چیزیں مسئلتیں ہمارے لیے علم کی باتیں ہیں جو کہ سمجھنے کے لیے ضروری ہیں, کہ ہم بھی جب قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں یا ہم بھی کوئی گوشت کھانے کی بات کرتے ہیں جب جاتے ہیں, تو وہ صرف یہ چیز نہیں ہے کہ وہ ایک چھری پکڑتے ہوئے صرف ایک اللہ اکبر کی تکبیر پڑھنی ہوتی ہے, اس کے پیچھے یہ اتنی بڑی حقیقت ہے جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. تو یہاں پہ پھر ایک ویسی سادہ سی چیز سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ
یہاں پہ شکاری جانور کی مثال اس طرح سے ہو جاتی ہے جب وہ شکار کرنے جا رہا ہوتا ہے جیسے کہ ایک چھری ہے، کہ چھری کو بھی ہم اسی طرح سے اللہ کا نام پڑھتے ہیں، اللہ کا نام پکڑ لے کر پھر اس چھری کو اس کے اوپر پھیرتے ہیں جو کہ ہمارے انسان کے کنٹرول میں ہوتی ہے، اور اس کا تزکیہ کرتے ہیں، اس کا سارا خون بہہ جاتا ہے اور پھر اس کو ہم کھاتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ شکاری جانور جو ہے بیسیکلی جب وہ شکار کرنے جا رہا ہوتا ہے تو وہ ایک چھری کی سی حیثیت رکھتا ہے ہمارے لیے، کہ وہ جا کے اسی طرح اللہ کا نام لیتے ہیں اور وہ جاتا ہے اس کو پکڑ کے رکھتا ہے، اور پھر ہمارے لیے وہ چیز بھی کھانا حلال ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ وہ بات کلیئر کرنے کے بعد پھر اب آگے مزید چیزیں زیر بحث آ رہی ہیں کہ مزید کون کون سی چیزیں حلال ہیں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اوپر یہ کھانے والی چیز میں جب لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کیا حلال ہے تو ایک وہ شکاری جانوروں کی چیز زیر بحث آ گئی، اور اب مزید ان میں چیزیں آ رہی ہیں، اور اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ باہر رہنے والوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی بھی حامل ہیں، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرط یہ کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو، اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہو جائے گا۔ تو اس میں سب سے پہلے جو بات کی ہے کہ آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، تو اس میں جو عربی کا لفظ استعمال کیے گئے ہیں وہ وہی والے ہیں جس طرح سے ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ وہ تکمیل کا زمانہ ہے، یہ آیات اس تکمیل کے ٹائم پہ نازل ہو رہی ہیں جب یہ تقریباً قرآن پاک نازل ہو چکا ہوا ہے اور باقی ساری چیزیں کلیئر تقریباً ہو چکی ہوئی ہیں، توحید اور شرک اور باقی ساری جو شریعت تھی اللہ تعالیٰ کی وہ تقریباً دے دی جا چکی ہے۔ یہ اس دور کی بات کی جا رہی ہے کہ اب جب توحید اور شرک اور یہ ساری باتیں تم پر کلیئر ہو گئی ہیں تو ساری پاک چیزیں بھئی طیبات تم پر حلال کر دی گئی ہیں، اور جب وہ حلال کر دی گئی ہیں تو ان میں ایک دو چیزیں مزید واضح کر دی گئیں کہ اہل کتاب کا کھانا، جس طرح سے ہم جب باہر ادھر ہوتے ہیں تو اس میں جب یہود کی کوئی اگر کوئی دکان ہوتی ہے تو اس کو ہم کوشر کہتے ہیں یہاں پہ، یعنی کہ وہ بھی توحید میں اللہ کا نام لے کر ہی جانور کو ذبح کرتے ہیں، تو ان کا جو گوشت ہوتا ہے تو وہ والی چیز بھی ہمارے لیے حلال ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ وہ بھی توحید کو ہی ماننے والے ہیں، وہ بھی ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ ایک اللہ کو ماننے کے بعد ان سے کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں تو وہ تعویل کی غلطیاں کہی جاتی ہیں۔ تعویل کی غلطیاں کیا ہوتی ہیں کہ اصلاً تو وہ توحید کو ماننے والے ہیں، یعنی کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت دی ہے وہ اس کو بھی مانتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی شریعت اور جو کتاب ان کو دی گئی ہے تو اس میں اگر ہم کسی آیت کو سمجھ رہے ہیں تو اگر ہم کسی ایک نقطہ نظر سے سمجھ رہے ہیں تو وہ کسی دوسرے نقطہ نظر سے سمجھ رہے ہیں، لیکن ماننے والے اصلاً جو بنیاد ہے وہ اس چیز کو مان رہے ہیں کہ خدا ہے تو، اور اس کے بعد خدا کے پیغمبر بھی آئے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت بھی ان کے لیے وہ کی ہے، تو لیکن تعویل کی غلطی میں مبتلا ہے، یعنی کہ ان تک صحیح چیز واضح نہیں ہو پائی، اور ایک طرف ایک رائے ہے دوسری طرف دوسری رائے ہے، تو ایک رائے رکھنے والا دوسری کی رائے کو غلط کہہ سکتا ہے، تو اس کو تعویل کی غلطی کہتے ہیں۔ تو اب یہ والی چیز واضح کی جا رہی ہے، یعنی کہ خبائث میں سے جن چیزوں کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہو سکتا تھا اسے پوری طرح دور کرنے کے بعد اب تمام پاکیزہ چیزیں تو تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، اور وہ تمام پابندیاں بھی ختم ہو گئی ہیں جو یہود نے یا تو اپنے اوپر خود عائد کر لی تھیں یا ان کے ضد ہٹ درمی اور سرکشی کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان پر لگا دی تھیں، اور اس کی مثال کیا ہے وہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا
کہ اس میں جب کوئی قتل کا فیصلہ کرنا تھا تو اس میں کہا گیا تھا کہ ان کو کہ وہ ایک گائے کو ذبح کریں اور اس کے خون سے ہاتھ دھوئیں اور پھر اس چیز کے اوپر قسمیں کھائیں کہ کس نے کہ انہوں نے نہیں دیکھا یا کوئی گواہی ہے یا کس نے قتل کیا ہے، صرف یہ کہ ان کے دل میں ایک خدا کا خوف پیدا ہو جب انہوں نے خون سے ہاتھ دھوئے ہوئے ہوں۔ ایسا ہی جیسا کہ آج ہم کسی کو کہیں کہ مسجد میں جا کر قسم کھا کر یہ بات کہو تو اس کے دل میں خوف خدا تھوڑا سا پیدا ہوگا۔ تو اس طرح کی بات جب انہیں کہی گئی تھی تو انہوں نے ایسے ہی سوالات کرنا شروع کر دیے تھے، اچھا کس قسم کی گائے ہو، اس کی عمر کتنی ہو، اس کا رنگ کس طرح سے ہو۔ تو جب اس طرح کے سوالات کیے تھے تو انہوں نے اپنے لیے وہ احکامات مزید سخت کروا لیے تھے۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ جب یہود نے اپنے اوپر جو بہت چیزیں سخت کرا لی تھیں، تو اب جب اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں یہاں واضح کر دی گئی ہیں تو پھر یہ کہا گیا کہ اب ساری چیزیں حلال ہیں، اب وہ ساری پابندیاں ہٹا دی گئی ہیں جو یہود کے اوپر نے یا انہوں نے خود اپنے اوپر عائد کروا لی تھی، تو اب وہ کھا سکتے ہو۔ اور پھر اب جب یہ ساری چیزیں واضح ہو چکی ہیں تو حلال حرام اور خبیث اور طیب کے ہر لحاظ سے واضح ہو جانے کے بعد اب جب کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ اب تم کسی حرام اور خبیث چیز سے آلودہ ہو سکتے ہو، تو اس لیے طیبات تمہارے دسترخوان پر ہوں یا اہل کتاب کے، دونوں کے لیے جائز ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو ایک دوسرے کا ذبیحہ بھی تمہارے لیے جائز ہے۔ اگر اہل کتاب اس چیز کو نہیں مانتے تو یہ ان کی بدقسمتی ہے، لیکن جب مسلمانوں کے لیے یہ چیز پوری واضح کر دی گئی تو پھر مسلمان ان کی یہ چیز کھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کا نام لے کر اس کی ذبح کر رہے ہیں اس کے جانوروں کو۔ اور دوسری جو اب ایک بات ہے اس میں بہت زیادہ مطلب سینسٹیو یا اس میں تھوڑی گہرائی والی چیز بھی ہے، اور یہ اسپیشلی جب باہر کے معاشرے میں ہوتے ہیں تو اس میں جب اولاد ایک پیدائشی مسلمان کی طرح سے پیدا ہوتی ہے اور اس میں بس وہ تھوڑی بہت چیزیں اس کو بتائی جاتی ہیں جو کہ نارمل ہیں، اس میں خود سوچ سمجھ کر دیکھ کر ریسرچ کر کے مسلمان ابھی اس طرح شعوری طور پہ مسلمان ہیں وہ نہیں ہوتے۔ مسئلہ پھر کہاں درپیش آتا ہے، اولاد جوان ہو جاتی ہے، وہ یہاں پہ سکولوں میں پڑھتے ہیں، ادھر ادھر یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں یا کہیں پہ بھی جاتے ہیں، دوست احباب میں ان کے باقی سارے مسلمان غیر مسلم اہل کتاب میں بھی سارے ہوتے ہیں۔ اب شادی کا جب معاملہ آتا ہے اور پھر وہ والی چیز آتی ہے تو پھر والدین کو خیال آتا ہے او ہم تو مسلمان ہیں اور مسلمانوں کی کسی اس طرح سے شادی نہیں ہو سکتی، تو یہ اب اس کو اس ٹائم پہ کیسے دیکھا جائے۔ تو اس ٹائم پھر یہ چیز کہہ دی جاتی ہے کہ جی اہل کتاب ہیں، اگر وہ ہیں تو اس طرح کی بات کر لی جائے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ یہاں پہ بات کیا کی جا رہی ہے، یہ اب اس زمانے کی بات کی جا رہی ہے جب اہل کتاب تھے، یہود تھے، انہوں نے اپنے اوپر زائد پابندیاں بھی عائد کر لی تھیں، انہوں نے اپنی چیزوں کو دین کو بگاڑ بھی اس طرح سے لیا تھا۔ اب اس زمانے میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، لوگوں کو دین کی سمجھ آئی کہ اصل دین کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھول کھول کر احکامات اب واضح کر دیے گئے۔ جب واضح کر دیے گئے توحید اور شرک اور جو غلطیاں جو ان کی طرف سے ہو رہی تھیں وہ واضح کر دی گئیں۔ اب یہ سچویشن پیش آ رہی ہے کہ اب جب شادی کا معاملہ آئے گا تو جو اہل کتاب کی عورتیں ہیں ان میں سے پاکیزہ عورتیں، پاک دامن عورتیں، یعنی وہی شرائط جو مسلمانوں کے لیے بھی تھی، جب مسلمان عورتیں اور مسلمان مرد آپس میں جب شادی کی بات کریں گے تو پاک دامن ہونا دونوں کے لیے ضروری ہے، تبھی ایک دوسرے کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں دونوں اگر پاک دامن ہوں گے۔ تو وہی چیز اہل کتاب کے لیے بھی پھر ایکسٹینڈ کر لی گئی، اور اس کے پیچھے کتنی بڑی حقیقت پیش نظر ہے کہ مسلمانوں کا اب ایک غلبہ ہوتا جا رہا ہے، مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں۔ شادی کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ جو عمومی طور پر جو خواتین ہوتی ہیں وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر شوہر کے پاس آ کے رہتی ہیں۔ اب اصلاً تو وہ بھی توحید کو، وہ بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، وہ بھی اللہ کو ماننے والے ہیں۔ جب وہ شادی کریں گے کسی مسلمان کے ساتھ تو وہ جب گھر میں آئیں گی اور اپنا گھر بار چھوڑ کے ایک چھت کے نیچے جب وہ زندگی بسر کریں گے تو بہت حد تک یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے
کہ وہ جو تعویل کی غلطی ہو رہی تھی، وہ جو چیز سمجھنے میں ان کو تھوڑی سی مشکل دشواری پیش ہو رہی تھی، اب وہ اہل ایمان کے ساتھ آ کر زندگی بسر کرنا شروع کریں گی، تو اس میں ایک طرح کا ایک چانس، یہ امکان پیدا ہو جائے گا کہ وہ غلطی ان پر واضح ہو جائے گی اور وہ بھی اسلام قبول کر لیں گے۔ جبکہ دوسری سائڈ پہ یہ والی چیز نہیں رکھی گئی کہ اگر کوئی خاتون مسلمان ہے اور جو شوہر ہے وہ اہل کتاب میں سے ہے، تو اس خاتون نے شادی کر کے جب اس اہل کتاب کے پاس وہ جائے گی تو وہ والی چیز اس طرح سے بنتی نہیں ہے، اس طرح وہ جو امکان ہے وہ والی چیز سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ اس سینس میں بات کی گئی کہ ایک ایسا معاشرہ ہے جو اب مسلمان جو سوچ سمجھ کے مسلمان آ رہے ہیں ان کے اوپر ساری چیزیں واضح کر دی گئی ہیں، تو وہ والا کام جب ہوگا کہ اب اہل کتاب کی عورتیں جو پاک دامن ہیں، شرط وہی ہے کہ وہ پاک دامن بھی ہیں اور وہ شادی کرتی ہیں کسی ایمان والے کے ساتھ، تو اس میں وہ امکان زیادہ ہو جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حلال کر دیا کہ یہ شادیاں بھی کی جا سکتی ہیں اور وہ بھی حلال ہیں، اور کس طرح سے، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ اور شرائط اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہیں وہ بالکل ویسے ہی رہیں گی کہ ان کا مہر بھی ادا کیا جائے گا، ان کے نکاح میں پھر اب سربراہی بھی ملے گی، لیکن یہ کام نہیں کرنا کہ آزاد شہوت رانی یا چورے چھپے آشنائیاں اور یہ والے کام نہیں کرنے۔ اور مہر کے بارے میں بھی میں پہلے سے بتا دوں کہ وہ اس پہ ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ مہر کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ حق مہر جس کو ہم کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ایک آزاد انسان، ایک آزاد مسلمان مرد و عورت جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ بنیادی طور پر ایک نیا خاندان کا ادارہ وجود میں لا رہے ہیں، وہ ایک اپنا علیحدہ یونٹ بنانے جا رہے ہیں۔ اب جب ایک علیحدہ یونٹ بنانے جا رہے ہیں تو ان دونوں کے اوپر آپس میں ساتھ ایک دوسرے کے رہنے کے کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ان کے اوپر عائد ہوں گی۔ تو جب وہ ذمہ داریاں عائد ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بڑھ کر مرد کو اس چیز کی ذمہ داری دی کہ اب یہ جو خاندان کا ادارہ بنے گا، اس میں بچے پیدا ہوں گے، اس میں یہ ساری چیزیں آگے پھلے پھولے گا، تو اس کی جو فائنینشل، اس میں جو پیسہ کی جو ذمہ داری ہے وہ تم نے پرووائڈ کرنی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ اب تم نے یہ اس چیز کو اٹھانا ہے۔ اس میں عورت کے اوپر اس طرح کی کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، مرد کے اوپر ڈالی گئی ہے۔ اور جب یہ چیز ڈالی گئی تو ساتھ ہی پھر اس چیز کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اس کو یہ کہا گیا کہ اب اس کے ٹوکن کے طور پر کہ یہ چیز تمہیں پتہ چل گئی ہے، تو اب اس کے ٹوکن کے طور پر جیسے ہی نکاح ہو تو تمہیں عورت کی حیثیت اپنی استطاعت کے مطابق ایک خاص رقم، وہ تم نے رقم ہو، زیور ہو یا جو چیز ہو، وہ تم نے اس کو دینی ہے تاکہ تمہیں احساس رہے اس چیز کا کہ تم نے اب ساری زندگی اس کی فائنینشیل ریسپانسبلٹی لینی ہے اور اس کو پورا کرنا ہے احسن طریقے سے، اور وہ دینے کے بعد پھر اس سے کسی قسم کا کوئی تقاضا نہیں کرنا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں معاملات کہ اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دی گئی کہ اگر عورت خود ہی اس چیز کو معاف کر دیتی ہے یا کچھ اس طرح کے مواقع، مشکل مواقع آ جاتے ہیں اور کوئی مل جل کے معاملہ کر لیا جاتا ہے تو وہ اس پہ اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن حقیقت میں یہ چیز ہے کہ وہ ٹوکن منی کے طور پہ ہے، وہ دی جائے گی۔ اور پھر اسی بنیاد پر پھر مرد کو اس خاندان کا سربراہ بھی بنایا گیا، کیونکہ کوئی ادارہ اس دنیا میں آپ دیکھ لیں، کوئی ریاست ہو، کوئی کمپنی ہو، کوئی اس طرح کی چیز ہو، کبھی بھی کسی سربراہ کے بغیر نہیں ہوتا، یا یہ بھی نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی دو سربراہ ہوں اور دونوں کو سیم چیز دی گئی ہو۔ تو اس میں بھی جب خاندان کا ادارہ بنا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جب فائنینشیل رسپانسبلٹی ڈالی شوہر کے اوپر، مرد کے اوپر، تو ساتھ ہی پھر یہ حق مہر کی بات کی اور پھر یہ والی پھر رسپانسبلٹی دینے کے بعد پھر سربراہ کی حیثیت بھی اسے دی۔ تو سورہ نساء میں ہم بہت ڈیٹیل میں اس چیز کو جا کے دیکھا ہے کہ اس میں کافی ساری چیزیں جو زیر بحث آئی تھیں،
کہ پھر مرد کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں اور پھر عورتوں کو کن کن رویوں کی چیزوں کا کہا گیا دیکھنے کا. تو حق مہر کے بارے میں تھوڑا سا مزید یہاں پہ میں بتا دیا. اور یہ وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو ایمان کی روش ہے، اور جب کوئی اس ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کرتا ہے تو اس کا جو سارا کارنامہ زندگی ہے ضائع ہو جائے گا، اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا. دیوالیہ کیا کہ اس کے پاس پھر اس ٹائم کوئی چیز نہیں ہوگی جب وہ جان بوجھ کر حقیقت ساری پتہ چلنے کے بعد انکار کر رہا ہے. اور یہیں پہ جب پاک صاف ہونے، پاکیزہ چیزیں کھانے، پاک دامن عورتوں کے ساتھ کرنے، تو یہ ساری چیزیں جب زیر بحث آئیں تو ایک صاف کلیئر میسج ملا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پاکیزگی حاصل کرنا کتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کہ وہ جسمانی پاکیزگی ہو، وہ اپنے آپ کی اخلاقی پاکیزگی ہو، وہ کھانے پینے میں پاکیزگی ہو. یہ ساری اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی امپورٹنٹ ہے، اور جنت جو پاکیزہ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے اس تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیسی ہدایت دے رہے ہیں. مطلب مزید ایک اور چیز اسی طرح سے کہ جب اللہ کے حضور جب جانا ہے، اللہ کے سامنے جب پیش ہونا ہے نماز کی صورت میں، تو پھر پاکیزگی کیسے اختیار کی جائے گی. تو وہ بھی اس آیت میں، آیت نمبر 6 میں زیر بحث آ گیا، اور اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو. اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ، اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو. بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو. اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو. یہاں بالکل وہی دوسرا اصول بتایا جا رہا ہے کہ جب اب اللہ کے سامنے عبادت کرنے کے لیے جانا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ زندگی کو تم پر تنگ کر دے، کہ اس عبادت میں تم اپنے آپ پر اتنی مشکلات کھڑی کر لو کہ تمہارے لیے بہت مشکل پیش آ جائے. تو اس میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. عسر اور یسر والا جو اصول میں پہلے کہہ رہا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں پیش نظر ہوتا ہے. تو یہاں وضو اور تیمم کی چیزیں بتائی گئی ہیں، تو اس کی بہت ڈیٹیل میں نہیں جاتا. وضو کی بھی چیزیں ہمیں تقریباً پتہ ہی ہیں ساری، جب منہ کو دھونا ہوتا ہے، اور اس میں پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھا جائے تو اس میں وہ چیز جو سامنے آتی ہے کہ پہلے ہاتھوں کو دھویا گیا، ناک کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو دھویا جاتا ہے، پھر پورے منہ کو دھویا جاتا ہے، اور اگر داڑھی ہے تو اس میں تھوڑا سا خلال کر لیا جاتا ہے، اور ہاتھوں کو کونیوں تک دھویا جاتا ہے، سر پہ مسح کر لیا جاتا ہے، پانی پھیر لیا، اور پھر پاؤں کو ٹخنے تک دھو لیا جاتا ہے. اور اسی طرح سے اگر غسل کی نوبت آ جاتی ہے اور غسل واجب ہو جاتا ہے تو پھر پورا نہانا پڑتا ہے. لیکن اب یہاں پہ کیا مشکل پیش آ سکتی ہے کہ اب کوئی بیمار ہو گیا، پانی نہیں لگا سکتا، یا کوئی اس طرح سفر کی حالت پیش آ گئی ہے جس میں ایک دشواری پیش آ گئی کہ پانی نہیں مل سکتا. تو یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے جو کہ میرے لیے تھوڑا سا زیادہ ایک وہ چیز کی اہمیت اس کی حاصل ہو گئی کہ دو رائے یہاں پر قائم ہو گئی تھیں کہ جو قرآن پڑھنے کے بعد میرے پہ واضح ہوئی تھی کہ بیماری کی حالت میں اگر وضو نہیں کیا جا رہا تو انسان کے اپنے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ پاکیزہ نہیں ہے، اور وہ پاکیزہ نہیں ہے تو پھر خدا کے سامنے جاتے ہوئے اس کو تھوڑی سی جھجک ہوتی ہے، تھوڑی شرم آتی ہے. تو سوال یہاں پیدا ہو گیا کہ اگر میں پاکیزہ صحیح طرح سے نہیں ہو پا رہا تو کیا میں اللہ کے حضور پیش ہی نہ ہوں، کیا میں نماز ہی نہ پڑھوں پھر؟ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق تو بالکل چھوڑنا ہی نہیں.
لیکن اس میں آسانی دے دی جائے گی. اس میں آسانی یہ دے دی جائے گی کہ وضو کی بجائے آپ تیمم کر لو, آپ پاکیزہ مٹی پہ ہاتھ ڈال کے صرف ہاتھ پہ اور منہ پہ پھیر لو, تو یہ غسل پہ بھی کفایت کرے گا اور یہ وضو پر بھی کفایت کرے گا. لیکن اللہ کے حضور لازمی پیش ہونا ہے. اور یہ چیز اکثر بیماری کے ٹائم پر یا اس ٹائم پیش آ جاتی ہے جب آپ پوری طرح سے پاکیزہ نہیں ہو پا رہے. تو اس چیز کو لازمی ذہن میں رکھنا کہ لیٹے ہوئے ہوں, بیٹھے ہوئے ہوں, چلتے ہوئے ہوں, سواری پہ ہوں, جیسے مرضی ہو, وضو نہیں کیا جا رہا پانی سے, غسل نہیں کیا جا رہا, لیکن تیمم کر کے کسی طرح سے 4 رکعتیں 2 رکعتیں پڑھ کے, یا اگر ٹائم اگر اس طرح سے نہیں ہے تو 2 نمازوں کو کمبائن کر کے وہ پڑھی لازمی جائیں گی, لیکن اس میں جو سہولت لی جا سکتی ہے وہ لے لی جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نماز کو چھوڑ دیں یہ والی چیز کہہ کر, یا عبادات کو چھوڑ دیں یہ چیز کہہ کر کہ یہ ہمارے سے کام نہیں کیا جا سک رہا اور ہم پاکیزہ نہیں ہو رہے. تو اس کا ایک بہت بڑی جو وجہ یہ ہے کہ بھئی کیا ہم جب تیمم کر لیتے ہیں تو کیا ہم پاک ہو جاتے ہیں, کیا اس طرح سے ہماری نجاست ہے وہ چیز ہے وہ صاف ہو جاتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا, لیکن اس کو علامت کے طور پر رکھا گیا ہے. اس علامت کے طور پہ رکھنے کے لیے یہ چیز اس لیے کی جاتی ہے کہ جیسے ہی دوبارہ نارمل سچویشن پیش آئے گی, جیسے ہی دوبارہ وہ بندہ نارمل زندگی کی طرف جائے گا, تو یہ علامتی اظہار کر کے وہ بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کرا رہا تھا کہ جیسے ہی دوبارہ نارمل سچویشن ہوگی تو میں دوبارہ اس کی اس کی طرف اصل صورت کی طرف پلٹنے پر میں آمادہ ہو جاؤں گا اور میں فوراً وہ والے کام کروں گا. تو یہ کام نہیں کیا جا سکتا کہ میں بالکل ہی چھوڑ دوں, یعنی کہ وضو نہ کروں, نہ ہی میں غسل کروں, نہ ہی تیمم کروں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جاؤں, اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں ہی نہ, کیونکہ میں اصل صورت میں نہیں کر سکتا. تو اس چیز کو لازمی مد نظر رہنا چاہیے, اور اس کا مقصد پیچھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا, مگر اللہ چاہتا کیا ہے کہ اللہ تمہیں پاک کر دے. سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے کیا تم آسانیاں جتنی چاہتے ہو لے لو, لیکن میری خواہش یہ ہے کہ تم پاک ہو جاؤ. اور پاک کیوں ہوں گے؟ کیونکہ اللہ راضی ہوگا اور اللہ پھر اس جنت میں بھیجے گا جس میں پاکیزہ لوگ چاہتے ہیں. تو اللہ کی یہ خواہش ہے کہ پاکیزہ ہوا جائے اور جنت میں جایا جائے, اور پھر اللہ اپنی نعمت تم پر تمام کر دے, شاید کہ تم شکر گزار بنو. یہاں پہ اب ان ساری آیات کا ایک دفعہ ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے. کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں, اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو, جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو, وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو, اور البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو. اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے, اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال, اور محفوظ پاک دامن یعنی عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں, خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی, بشرط یہ کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو, نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو. اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کہنیوں تک دھو لو, سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو. اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ. اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو, یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے, یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا اور پانی نہ ملے, تو پاک مٹی سے کام لو. بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو.
اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پاکیزی کو اس یہاں پر ہم اپنے سیشن کا اختتام کرتے ہیں۔